فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم مولانا صلی وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال المتهم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما حضرت آواز بلند دل پر مطلب پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ آواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ بلغ العلا بکمالہ کشفت الحجاب بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ. انتہائی قابل صد احترام ذی احتشام احباب گرامی قدر معزز و محترم جناب محمد سلیم خان صاحب، برادر مکرم حافظ عبدالمطلب صاحب، حافظ عبدالمطلب صاحب، جناب حافظ سعد صاحب، دیگر ذی احتشام معزز و محترم مہمانان گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم مرکز منہاج القرآن انٹرنیٹ جاپان پر ہونے والے ہفتہ وار درس عرفان القرآن کی بابرکت مجلس میں جمع ہیں. ہر ہفتہ آپ ایک سورت، وہ صورتیں جو آپ ہر روز نماز میں پڑھتے ہیں ان کا ہر ہفتے آپ درس سنتے ہیں. سورہ عصر کا آپ نے خطاب سنا سورہ عصر پہ، پھر سورہ کوثر پہ، پھر سورہ معون پہ، اور آج میں نے سورہ والضحیٰ کا چناؤ کیا ہے. دن بہت بڑا ہے، ماہ محرم الحرام میں اختتام ہو جا رہا ہے اور آگے سفر، اور پھر سفر میں تیاری ہے ربیع الاول شریف. میرے آقا کا مہینہ آ رہا ہے، جشن و چراغاں آ رہا ہے. آج کا موضوع ایسا ہے، یہ میرے سامنے عرفان القرآن، ذرا زیارت کریں. یہ حضور شیخ الاسلام کا ترجمہ ہے. میں اس ترجمے کو ہی آج بیان کروں گا، تفسیر بیان نہیں کروں گا، ٹائم نہیں ہے. اگر چاہوں، اللہ نے اتنی عطا کی ہے، اس کی آیتیں ہیں 11، اور میں اللہ کے فضل و کرم سے 11 گھنٹے ابھی بیٹھا اس پہ گفتگو کر سکتا ہوں. ہر آیت پہ ایک گھنٹہ گفتگو کر سکتا ہوں. اللہ کا فضل ہے، اتنی اس کی عطا ہے. اور قرآن مجید کی یوں تو ہر آیت، ہر صورت لاجواب ہے، مگر اللہ نے جس طرح سورہ والضحیٰ میں میرے آقا کی عظمت بیان کی ہے، ایک آیت بلاتے خود ایک مضمون. والضحیٰ ایک مضمون. مصطفیٰ تیرے مکھڑے کی قسم، حسن والضحیٰ پہ ساری زندگی کو بولتا رہے. یہ حسن اللہ کی قسم، جمال اور مصطفیٰ ایسا حسن ہے، وجود ایک تھا، اللہ نے سارے جمال اس میں جمع کر کے حسن مصطفیٰ بنایا. وجود ایک تھا، آدم کو اسی میں جمع کیا. وجود ایک تھا، ابراہیم کو جمع کیا. وجود ایک تھا، اسماعیل کو جمع کیا. وجود ایک تھا، صبر ایوب رکھا. وجود ایک تھا، اس میں عیسیٰ، موسیٰ، یحییٰ، اسحاق کو، یعقوب کو جمع کرتا گیا. حسن جمع ہوتے گئے، جب سارے حسن بکھرے نبی بن گئے. جب سارے حسن جمع کیے جمالے میں حسن یوسف، غم عیسیٰ، ید بیضا داری، آنچ خدا ہوں ہمہ دارت تو تنہا داری. والضحیٰ، قبلہ خان صاحب اس نے خود ہی بنایا، کہتا والضحیٰ، سونے تیرے مکھڑے کی قسم. اچھا، بنانے والا بنا کر خود ہی فریفتہ ہو گیا. ایسا بنایا، ایسا بنایا. ہم قرآن میں فرماتا ہے، اے حبیب تجھے ایسا بنا لیا ہے، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا. اب میں تیرے میں لیتا رہنا، قرآن ہے، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا. اے میرے مصطفیٰ، تجھے ایسا بنایا ہے، رب ہو کر میں تجھے تکتا رہتا ہوں، تو میری نگاہ میں رہتا ہے.
مصطفیٰ میں ہر وقت تجھے نگاہ میں رکھتا ہوں، تو مکہ کی گلیوں میں میری خاطر پتھر کھاتا ہے، کبھی طائف میں جاتا ہے، کبھی کانٹے بچھائے جاتے ہیں، فَإِنَّ کبھی آئیوننا مصطفیٰ میں تجھے اپنی نگاہ میں رکھتا ہوں، تو کبھی نماز کے لیے اٹھتا ہے، قیام کرتا ہے، میں تیرے قیام کو دیکھتا ہوں، تیرے رکوع کو دیکھتا ہوں، تیرے سجدوں کو دیکھتا ہوں، میری خاطر میلوں ٹھیلوں میں جاتا ہے، میرا پیغام دیتا ہے، لوگ تجھے شاعر کہتے ہیں، وہ مجنون کہتا ہے، وہ دیوانہ کہتا ہے، تو پھر بھی میری بات کرتا ہے، جب رات آتی ہے تو ساری ساری رات میری بارگاہ میں قیام کرتا ہے، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا میں تجھے تکتا رہتا ہوں، تیرے قیام دیکھتا ہوں، تیرے رکوع دیکھتا ہوں، تیرا چلنا دیکھتا ہوں، تیرا پھرنا دیکھتا ہوں، تیرا سونا دیکھتا ہوں، تیرا جاگنا دیکھتا ہوں۔ محبوبوں کا تقاضا کیا ہے؟ ہم تجھے تکتے رہتے ہیں، تو ہمیں تکتا ہے، تو مجھ سے مانگ میں تجھے عطا کروں، تو میری بات کر میں تیری بات کروں، میری حمد بیان کر میں تیری نعت بیان کروں، تو لا الہ الا اللہ کہہ کر میری خدائی کے ڈنکے بجاتا جا، میں محمد رسول اللہ کہہ کر تیری مصطفیٰ مصطفیٰ تو مکڑے کی قسم، میں نے کہا یہ موضوع ایسا ہے اللہ کی قسم، میں جمال مصطفیٰ کا قصہ چھوڑ دوں، حسن مانگ پڑ جائیں، ایسا حسن ہے، ایسا بنایا مصور نے بس انتہاس کر دیتی، بڑے ترنم نال تصویر کھچی، حسینہ جمیلہ کا منہ موڑ دیتا، محمد بنا دے قلب تک۔ اماں صادق فرماتی جب میں حضرت اماں آمنہ گھر میں گئی نا، تکے شکے کھادے ہر کسی نے مینوں دھتکاریا، کسی خیر نہیں پائی، ہم یہ عرص ہے لگتا ساڈی غربت نہیں مکنی، خالی ٹر چلے جڑے بوئے تے گئے ہیں لوکاں خیر ہی نہیں پائی۔ عرص اللہ لیما تیرے نکا کیوں کرنی ہو، عبداللہ دے یتیم دی 10 پیندی انہوں نہ لے چلی، ہم تو انہوں پال کے سانوں کی لبنا، ہم تو آئے ہیں غربت ختم کرنے، وہ یتیم ہے باپ کا سایہ سر پہ نہیں، ہمیں وہاں سے کیا ملے گا؟ میں کہا تو کی پالنا، تینوں پالنا آپ آ گیا ہے، توڑتے صحیح تیری جدہ پال دے گا۔ فرماتے میں بوجھل قدموں سے ٹوٹے دل سے چل پڑی، جب میں دروازے پہ پہنچی توجہ رکھنی ہے، کہتے بارش بزرگ کھڑے تھے جن کے سر پہ امامہ تھا، مجھے کہتے نہیں امام صاحب یہ تیرا ہی نام ہے، کہتی ان کی زبان سے جب میں نے اپنا نام سنا میری جان میں جان آ گئی، میں کہا جی آقا میرا ہی نام ہے، آندھے کا لگ گیا بڑیاں دیریاں کر چھڑیے، کیڑیاں ویلیاں دے تیری انتظار کھلوتے ہیں۔ یہاں ایک بات کرنا چاہوں گا، یہ جو تاریخ دان ہے نا انہوں نے سیرت کی کتابوں میں لکھ دیا مکہ کی دائیاں میرے نبی کو یتیم سمجھ کے چھوڑ گئی، نیور، یہ بے ادبی ہے، تو مصطفیٰ کو دیکھے چھوڑ کے چلا جائے، کوئی جمال مصطفیٰ دیکھے پر چھوڑ کے چلا جائے، یہ تو بے ادبی ہے۔ حضرت ابو طالب پہلے ٹکڑے کے دروازے پر دائیاں آتی تھیں، دیکھنے بھی تالی لڑی ہے نا دا فلانی چل تو من تلی چل تو من تلی چل، فرمایا یہ غریب بربر رسول ہے، یہ غریبوں کے گھر میں جائے گا، جب حلیمہ صاحب آئی کہا لنگ گیا تیرا انتظار، کسی نے دیکھا نہیں دیتا بددعا، ایویں گا بددعا جو ہوا پانی میں اندر دیا اللہ دی قسم میں ایڈا سونا ویکھیا ہی نہیں، میں تو نے بنایا ہی نہیں، کہتی مجھے یوں لگا جیسے چاند کا ٹکڑا ٹوٹ کے زمین پہ آ گیا، ایڈا سونا، فرماتی بس پہلی نظر میں دل میں ایسا اترا، میں نے چاہا جلدی جلدی اٹھا کے سینے سے لگا لوں، جب میں نے اپنا ہاتھ اس کے سینے پہ رکھا مجھے لگا میرے جسم کی دو دنیا نہرا چاہ رہی ہیں، بددعا ایسا مکھڑا جس نے دیکھا بنان والے نے دیکھا، انہیں کہا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، جس نے بنایا ہے وہ تیرے مکھڑے سے آنکھ اٹھاتا نہیں، بات سمجھے نہیں، یہ بددعا وہ ہے وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا، حضور شیخ الاسلام بلا کیا ترجمہ لکھا بددعا قسم ہے چاش کے وقت کی جب آفتاب بلند ہوتا ہے تو اپنا نور پھیلاتا ہے، بددعا کا معنی لکھا حضور شیخ الاسلام نے، جب 11:30 بجے کا وقت ہوتا ہے نا، سورج پورے جوبن پہ ہوتا ہے، وقت چاش کی نماز پڑھی جاتی ہے، یہ وقت ایسا ہے نظر نہیں ٹکتی، اکھاں چنیاں ہو جانیاں نے، بددعا مصطفیٰ تیرا مکڑا ایسا ہے تیری حقیقت کو دنیا کی آنکھ دیکھ نہیں سکتی،
سورج کو دیکھ نہیں سکتے، جمال کو کیا دیکھیں گے؟ تیرے چاش پر چمکتے ہوئے مکھڑے کی قسم۔ اور دوسرا ترجمہ حضور شاہ صاحب لکھتے ہیں قسم ہے وقت چاش کی طرح آفتاب رسالت کے بلند ہونے کی، جس کے نور نے اندھیروں کو، گمراہی کے اندھیروں کو اجالے میں بدل دیا۔ وہ ایسا سورج چڑھا مکہ میں جہاں بیٹوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، کاٹ دیا جاتا تھا، ایسا نور آیا، اس نے ایسے نور بکھرا، ساری جہالتیں، سارے اندھیرے ختم ہو گئے۔ آفتاب رسالت ماں فاراق کی چوٹیوں نے چمکا، دنیا نے دیکھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں وہ ایسا جو چمکا میرے بدن سے میری گود میں آیا، میرے سارے حجاب اٹھ گئے، میرے مکے میں بیٹھ کے ساری کائنات فرماتی میں نے 3 جھنڈے نصب دیکھے، عالمن بالمشرق و عالمن بالمغرب و عالمن علی ظہر الکعبہ۔ ایک جھنڈا مشرق میں، ایک مغرب میں، ایک کعبے کی چھت پہ، یہ نور چمکا ہے۔ ماں کو اتنا نور ملا، ماں ساری کائنات دیکھے، آنے والا مدینے میں بیٹھے غلاموں کو دیکھ سکتا، ایسا نور چمکا۔ والضحیٰ نور ہی ایسا تھا، مکھڑا ہی ایسا تھا۔ اور پھر حضور شاہ اسلام نے واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ اور مانا یہ لکھا قسم ہے مصطفیٰ تیری کنڈل والی زلفوں کی جب تیری شانوں پہ بکھر جاتی ہے۔ یہ زلفوں کی بات کر دی۔ ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے جب آپ کو منتخب فرما لیا، آپ کو چن لیا، تو آپ کے رب نے کبھی آپ کو چھوڑا نہیں۔ محبوب تیرا رب تجھ سے ناراض تھوڑی ہوا ہے۔ یہ جو پہلی 3 آیتیں ہیں نا، ان کا جو شان نزول لکھا مفسرین نے، کچھ دنوں کے لیے جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر نہیں آئے، وحی رک گئی، لوگوں نے تانے دینے شروع کر دیے، نعوذ باللہ محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا ہے، محمد مصطفیٰ کا رب ناراض ہو گیا ہے۔ آقا علیہ السلام کے قلب انور پر تھوڑا بوجھ آیا، لوگ تانے جو دے رہے تھے، تو اللہ نے پھر یہ قرآن کی صورت میں دی والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی۔ اے میرے مصطفیٰ، اے چاند کی طرح چمکنے والے چہرے مصطفیٰ، تیرے مکھڑے کی قسم، تیری زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی، تیرے رب نے نہ تجھے چھوڑا ہے، نہ مصطفیٰ تجھ سے ناراض ہوا ہے۔ جو رب تیرے مکھڑے کی قسمیں اٹھائے، تیری زلفوں کی قسمیں اٹھائے، تجھے تھوڑی چھوڑ سکتا ہے؟ چھوڑیاں اب بکواس کرتے ہیں، میں تجھ سے ناراض نہیں ہوا۔ اب اگلی آیتیں دیکھیں، اگر اللہ نے پھر ایسا جواب دیا، انہوں نے ایک تانا دیا کہ محمد کے رب نے انہیں چھوڑ دیا ہے۔ کوئی کہتا تھا یتیم ہے، کوئی کہتا تھا اس کے بعد ہے ہی کوئی نہیں، مال ہی کوئی نہیں۔ اب ترجمہ سنیں، میں نے کہا صرف ترجمہ کروں گا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، 4تھی آیت، اللہ نے حبیب بے شک ہر بات کی گھڑی آپ کے لیے پہلی گھڑی سے باعث عظمت و رفت ہوتی چلی جائے گی۔ بعد میں والا زمانہ پہلے زمانے سے بہتر ہوتا چلا جائے گا، بعد میں گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہوتی چلی جائے گی۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ حبیب تو زمانہ گزرتا جائے گا، تیرا ذکر تیرا رب بڑھاتا جائے گا، نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا۔ کبھی چچا تیرا 1400 سال 1450 سال پہلے میرے مصطفیٰ مکہ میں پیدا ہوئے، جو زمانہ گزر رہا ہے، شادیاں بڑھ رہے ہیں، جنگیاں بڑھ رہی ہیں، میلاد بڑھ رہے ہیں، ناطقہ بڑھ رہے ہیں، خطیب بڑھ رہے ہیں، حسن بڑھ رہا ہے، جمال بڑھ رہا ہے، میرے مصطفیٰ کا ذکر بڑھ رہا ہے۔ کوئی کرے نہ کرے اللہ کا وعدہ ہے، حبیب کوئی نہ کرے رب کا بیٹا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ سونے کہتے میں چھڑ دیتا انہوں دفاع کر، میں نہ آنے والا زمانہ سونے جیسے جیسے زمانہ گزرتا جائے گا، یہ کہتے ہیں چھوڑ دیا سونے میں تو ذکر ہی تیرا، میں تو تیری شان آپ ہی بلند کرنا۔ اللہ کر رہے کہ نہیں کر رہا؟ اگلی آئے سن، میں بولا سوف یؤتیک ربک فترضی۔ شیخ صاحب، شیخ امتیاز ترجمہ میں کرنے لگا گا، وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، سونے نے دفاع کر جنہیں آنکھیں گا کر کو نہ گے، وَلَا سَوْفَ سونے جنہیں تو آنکھیں گا کر کو نہ گے،
سارے بخش دیا گا جس میں تو آخنا نہیں کرنا ہے والا سوفا یوتیکا ان قریب تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا اتنا عطا کرے گا اتنا عطا کرے گا سونے تو راضی کر چلا خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضا ساری کائنات انہوں راضی کر دی انہوں سونے تینوں کرا گا یہ کہتے چھوڑ دیا والا صوفہ یہ لوگ 10 والا صوفہ یوتیک ربک فترضی آپ کا رب ان قریب آپ کو اتنا کچھ عطا فرمائے گا آپ راضی ہو جائیں گے سونے تینوں راضی کر چھڑا گے اور میرا نبی راضی نہیں ہوگا جب تک ایک بھی امتی جہنم میں وہ لمبی حدیث ہے اللہ نے وعدہ اتنا نہیں رہا معراج کی رات ہوئی تھی یہ بات یاد سن لیں مفسرین نے کہا یک جیسی ڈنڈا تھا ایک رات کی والا حسن تو دس دن دل نہ توڑنا ایک میں دس دینا جب ملاقات والے آخرت خیر اللہ من الاولی یہ جو روایت ہے نا ولا سوف یوتی کا ربک کا فترضی یہ وہ اسٹامپ پیپر ہے جو معراج کی رات لکھا گیا تھا جب فاوحا الی عبدہ ما اوحا راز و نیاز کی بات ہے نا رب اور بندے کے درمیان اچھا اللہ نے نہیں دسیا اللہ نے جو رب نے چاہ اپنے بندے سے بات کی انہیں کہا سونے کنڈی لا ہوں آپ دونوں ہی ہیں ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين ادنى سارے فاصلے مٹائے ما ذاق البصر وما طغى اکھا چکھا پئیاں آکھیا سونے ہن دس میری خاطر بڑے پتھر کھادے آکھیا ربا سونے یہ گلاں مڑ کراں گے پہلو امت دی گل حبیب اتنے سالوں کے بعد آیا ہے میری خاطر تو طائف کی وادیوں میں گیا لوگ تجھے مجنون شاعر کہتے رہے بہت کچھ تو نے سنا ربا سونے یہ گلاں مڑ کراں گے پہلو امت دی گل حبیب اتنی دیر کے بعد ملاقات ہوئی ہے پھر بھی امت کو یاد رکھا عرض والا آج کی رات امت کے لیے مانگتا ہوں اچھا حبیب ماں کیا مانگتا ہے عرض مولا میری امت کو بخش دے اللہ کی قسم تیرے نبی نے تیری بخش مانگی مولا میری امت کو بخش دے امام مصطفیٰ یہاں بخشا تو کس نے دیکھا یا تو ہے یا میں ہوں حبیب یوں کرتے ہیں آج کا اسٹامپ پیپر کر لیتے ہیں پرومس وعدہ والا صوفہ یوتیکا ربک فترضی سونے جویں آکھے گا کارپور لانے پر ایتھے کی بخش گل ہو گئی اللہ قرآن چ وحی بھیج دینا تیری میری گل پکی بخشوں گا پر یہاں نہیں حبیب وعدہ ہوا تجھے بخشنے کا طریقہ رکھوں گا میں لگاؤں گا میدان حشر 1.25 لاکھ نبیوں کو کروں گا جمع ان کی امتوں کو کروں گا جمع مصطفیٰ تجھے اپنے ساتھ کرسی پہ مقام محمود پہ بٹھاؤں گا لوال ہم تیرے ہاتھ میں دوں گا مصطفیٰ پھر تیری شفاعت کے منکروں کو سامنے کھڑا کروں گا تجھے بخشوانے کا مزہ آئے گا مجھے بخشوانے کی جلسہ بخشوں گا پر نہیں انہوں نے دس کے میں بخشوں گا وعدہ آج ہوا مگر میں شفاعت کے منکروں کو بتاؤں گا کہ تیرے صدقے بخشے ہے ولا سوفا یوتیک ربک فترضی اب فرمایا الم یجد کا یتیما فآوا گل غور نہ سنی ہن حضور شیخ الاسلام کا ترجمہ سن اس کا ترجمہ ویسے لفظی بنتا الم یجد کا یتیما اے سونے اللہ نے تینوں یتیم پایا فآوا تے مڑ انہیں تینوں عطا کر چھڈیا حضور شیخ الاسلام فرماتے نہیں یہ معنی ہے ہی نہیں یہ معنی حضور شیخ الاسلام نے لکھا ہی نہیں آپ لکھتے ہیں الم یجد کا یتیما فآوا اے حبیب کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا پھر آپ کو معزز و محترم ٹکانا تھا فرما دیا اور دوسرا معنی جو لکھا الم یجد کا یتیما فآوا کیا اس نے آپ کو مہربان نہیں پایا پھر اس نے آپ کے صدقے یتیموں کو ٹھکانہ تھا فرما دیا الم یجد کا فآوا یتیمن حبیب اس نے آپ کے صدقے سے یتیموں کو ٹھکانہ دے دیا حبیب آئے تو یتیموں کو عزت مل گئی آپ کے ذریعے حضور شیخ الاسلام نے فآوا کا ترجمہ پہلے کیا یتیمن کا بعد میں الم یجد کا فآوا یتیمن یا حبیب آپ کے صدقے اللہ نے یتیموں کو ٹھکانہ نہیں دے دیا اور اللہ جیسے میرے مصطفیٰ میرے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کے دن آئے نا باہر بار بار جی کرتا آپ کو بتاؤں میرے آقا عیدگاہ پہنچے تو بچے کے کپڑے پھٹے ہوئے تو رو رہا تھا میرے آقا نے اس سے پوچھا بیٹا آج تو عید کا دن ہے رو کیوں رہا ہے کپڑے نہیں پہنے کہتا آقا یا رسول اللہ میرے ماں میرے آقا عیدگاہ نہیں گئے سے انگلی سے بڑا گھر لے حسنین کریمین بھی ساتھ میرے آقا گھر لائے کہا فاطمہ
حسنین کریمین کا سب سے اچھا جوڑا اسے ڈالو، نہلا کے جوڑا کو ڈالا، پھر میرے آقا جو باہر نکلے منظر یہ تھا، اس یتیم کو آقا نے کندھوں پہ اٹھایا، یتیم ایسے، اور حسنین کریمین ساتھ جا رہے تھے، مدینہ کے بچے رو رو کے ٹکرے مارے تھے، کاش آج ہمارے ماں باپ مر گئے ہوتے، ہم یتیم ہو گئے ہوتے، یہ شان نبی نے یتیم کو عطا فرمایا، ہم مصطفیٰ تیرے صدقے ہم نے یتیموں کو ٹھکانہ دیا، یہ نہیں کہ تجھے یتیم پایا، اللہ نے باپ کا سایہ اس لیے اٹھایا، انہیں جو بنایا تھا، وہ ہم جیسے یتیم نہیں تھے، وہ ادھر یتیموں کو پوچھتا ہی کوئی نہیں ہے، وہ کیسا یتیم ہے انگلی اٹھاتا ہے چاند رقص کرتا ہے، وہ کیسا یتیم ہے جس کا جھولا جبرائیل جلاتا ہے، وہ کیسا یتیم ہے سیر کو جی کرے وہ خود آتا ہے، سبحان اللہ دی آخرہ میں آتے ہی ساری کائنات کی سیریں کرواتا ہے، یتیموں کو کون پوچھتا ہے؟ اللہ ابھی تیرے صدقے یتیموں کو ٹھکانہ ملا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ اب اس کا ترجمہ کیا نا بے خبروں نے، میں کیا کروں لفظ نہ سخت نکل جائے، وہ کہتے ہیں وَوَجَدَكَ ضَالًّا، ہم نے اے حبیب آپ کو گمراہ پایا، فَهَدَىٰ، آپ کو ہدایت دے دی۔ حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں نیور، یہ ترجمہ ہے ہی نہیں، اب ترجمہ دیکھیں، وقت کے غوث کا ترجمہ سنیں، لوگوں کو پتہ نہیں یہ عرفان القرآن کیا ہے، حضور شیخ الاسلام لکھتے ہیں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، آپ نے لکھا کہ آپ نے اور اس نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ گم پایا اور آپ کو مقصود تک پہنچا دیا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا، حبیب تیرے رب نے تجھے دنیا سے کٹا ہوا پایا، ساری کائنات کو چھوڑ کر تو غار حرا میں میری خاطر جب روتا تھا، دنیا سے کٹ گیا تھا، فَهَدَىٰ، تیرے رب نے تجھے مقصود تک پہنچا دیا، اور مقصود کیا تھا؟ معراج کی رات عرش پہ بلا لیا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، وَوَجَدَكَ ضَالًّا، حبیب اس نے آپ کو گمراہ امت میں پایا، فَهَدَىٰ، اور آپ کے صدقے اس گمراہ امت کو ہدایت عطا فرما دی، آپ کو فَهَدَىٰ، آپ کے صدقے، کیونکہ آپ کو گمراہوں میں پایا، وہ گمراہ امت تھی بھٹکی ہوئی تھی، آپ کے صدقے ان کو ہدایت عطا فرما دی۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اگلی آیت اللہ کی قسم ایک ایک آیت تو ہے گھنٹہ گھنٹہ، جو میں ترجمہ کر رہا ہوں تو مزہ لیں گے، تو جو کھولنا ملنا مڑ، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، ہائے ہائے ہائے، کہ یہ شیخ صاحب جو گمراہ نا وہ کہتے ہیں ہم نے آپ کو فقیر پایا، پیسہ نہیں تھا تو آپ کو غنی کر دیا، حضور صاحب فرماتے ہیں نیور نیور، کبھی نبی ایسا ہو سکتا ہے جو نگاہ اٹھائے پہاڑ سونے کے بن جائیں، 90,000 درہم تقسیم کر دے اس کی، وہ ایسا نبی جو کوئی سائل آئے جس کو عطا کر دے پھر ختم ہی نہ ہو، تو اللہ نے کیا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور اس نے آپ کو وصال حق کا حاجت مند پایا، وَوَجَدَكَ عَائِلًا، وصال حق کا حاجت مند پایا، تو اس نے اپنی لذت و دیدار سے نواز کر ہمیشہ کے لیے اپنی طرف سے فاغنا بے نیاز کر دیا، حبیب کے لیے اپنی دیدار کی خاطر اپنی محبت میں عائل پایا، سائل پایا، منگتا پایا، پھر تجھے سامنے بٹھایا، اپنی ایسی لذت سے نوازا ہمیشہ کے لیے، تجھے ہر لذت سے بے نیاز کر وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور پھر دوسرا معنی لکھتے ہیں اس نے آپ کو جواد و کریم پایا اور آپ کے ذریعے محتاجوں کو غنی کر دیا، آپ کو جواد پایا، تقسیم کرنے والا پایا، اور جو بھی سائل آیا فَأَغْنَىٰ، غنی ہو گیا، اور آپ ہی غنی ہے، ہم سمجھے نہیں، غنی کو کوئی جو سوانے غنی کو خالی کوئی نہیں جانتا تو غنی کو جا سکتا، گل سمجھی اگلی گل، اللہ فرماتا ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو آپ کبھی کسی یتیم پر سختی نہ کریں، سونیا کسی یتیم پر سختی نہیں ہونی تیرے تو یتیمہ دا والی بن گیا ہے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور آپ کے در سے کبھی منگتا خالی نہ جائے، حبیب کسی منگتے کو جھڑکی نہ دینا، اللہ کی قسم ایسے ایسے منگتے آئے نبی کی بارگاہ میں گستاخی کی، نبی نے مڑ بھی عطا کیا، اس در سے کو منگتا بولو خالی گیا، ادھر جو بھی آیا جولیاں
بولو در رسول کبھی خالی آیا ہے؟ بولو نہیں آتا نا. اللہ حبیب تو کسی منگل چڑکی نہیں دینی خزانے میرے بڑھنے چڑکی تے تاں دے تو مالک ہے سونے ہر شاید انما انا قاسم واللہ یؤتی. خزانے رب کے ہیں تقسیم کر مصطفیٰ کے پاس ہے. جنوں چاہے چل جو مرضی نگاہ ڈالے. عمر کو فاروق اعظم بنا دے, ابو بکر کو صدیق بنا دے, عثمان کو غنی بنا دے, علی کو حیدر کرار بنا دے, حسین کو امام بنا دے. اس کی مرضی ہے, جو مرضی بنائے. خزانے رب کے مالک مصطفیٰ. اور پھر اما بنعمت ربی کا فحدث, اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب ذکر کیا کرو. اور نعمت مل جائے تو دسیا کرو. کملی والا مل گیا میلاد کرے کرو. وما علینا الا البلاغ. اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ. آج میں مطلب ذکر اس لیے نہیں کر رہا ہوں, 10:30 ہو جائیں گے. میں کہا ٹائم اور ٹائم کام ہو جائے. 20-25 منٹ اوپر چلا گیا. معذرت خان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 3 دفعہ آرام شریف, 3 دفعہ کل شریف. اول آخر دفعہ پڑھ میں اللہم صلی علی سیدنا